عزت دولہ کے عمرا میں سے ایک ترکی نوجوان تھا۔ اس نے یہ حرکت شروع کی کہ ایک مکان کی دیوار کے سوراخ سے اس مکان میں رہنے والی عورت کو دیکھتا تھا۔ اس عورت نے اپنے شوہر کو بتایا کہ یہ ترکی لڑکا روزانہ بہت دیر تک اس سوراخ سے دیکھتا ہے۔ اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ یہاں گھر پر کوئی نہیں ہوتا، دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ میں اس سے باتیں کیا کرتی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں۔ اس کے شوہر نے کہا کہ تو اس کے نام ایک خط لکھ جس کا مضمون یہ ہو کہ روزانہ کھڑے ہونا بیکار بات ہے۔ جب عشاء کی نماز کے بعد اچھی طرح اندھیرا ہو جائے اور لوگ سو کر غافل ہو جائیں، تم میرے گھر آ جانا، میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہوں گی۔ چنانچہ اس کے بعد شوہر نے دروازے کے پیچھے ایک گہرا گڑھا کھودا اور اس کے انتظار میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ ترکی لڑکا آیا اور دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو اس عورت کے شوہر نے اس کو دھکا دے کر گڑھے میں ڈال دیا اور اس پر مٹی بھر دی۔ اس واقعے کو کئی دن گزر گئے، کسی کو کچھ خبر نہ ہوئی۔ ایک دن عزت دولہ نے دریافت کیا کہ فلاں شخص کہاں ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس پر عزت دولہ غور و فکر کرتے رہے، یہاں تک کہ اس تحقیق کی انہوں نے یہ صورتحال نکالی کہ ایک شخص کو اس مؤذن کو بلانے کے لیے بھیجا جو اس مکان کے قریب والی مسجد کا مؤذن تھا۔ اس نے مؤذن کو بظاہر بہت سخت پکڑا اور عزت دولہ کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ پھر عزت دولہ نے آہستہ سے اس سے کہا کہ یہ 100 دینار لے لو اور جو کچھ ہم تم کو حکم دیں اس کی تعمیل کرو۔ جب تم اپنی مسجد میں جاؤ تو عشاء کی اذان زیادہ رات گئے دے کر مسجد میں بیٹھ جانا۔ پھر سب سے پہلے جو شخص تمہارے پاس آئے اور تم سے تیری گرفتاری نافذ ہونے کی تحقیق کرے تو اس کی مجھے اطلاع دے دینا۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ تو اس مؤذن نے ایسا ہی کیا۔ جو شخص سب سے پہلے مسجد میں تحقیق کے لیے آیا تھا یہ وہی شخص تھا جس نے ترکی لڑکے کو مارا تھا۔ اس نے مؤذن سے کہا کہ میرا دل تمہاری طرف ہی لگا ہوا تھا، تمہیں عزت دولہ نے کل کیوں گرفتار کیا؟ مؤذن نے کہا الحمدللہ خیریت ہے، کوئی خاص بات نہیں تھی۔ جب صبح ہوئی تو مؤذن نے عزت دولہ کے پاس جا کر پورا حال بتایا۔ عزت دولہ نے اس شخص کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ یہ حاضر ہو گیا۔ اس سے پوچھا کہ ترکی کا کیا معاملہ ہے، بیان کرو۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے بالکل سچی بات کہتا ہوں، میری بیوی بہت پردہ دار اور پاک دامن ہے۔ یہ شخص گھات لگائے ہوئے اس کو دیکھتا تھا اور پریشان کرتا تھا اور میری بیوی بدنامی کے خوف سے اس شخص کے کھڑے رہنے سے پریشان ہو گئی تو میں نے اسے مٹی میں ملا دیا اور پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ عزت دولہ نے کہا جاؤ سپرد خدا، نہ کسی نے کچھ سنا اور نہ کسی نے تم سے پوچھا۔ بے شک برے کام کا برا ہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔